بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب فرما کے گئے ہیں کہ میں قبول صورت ہوں تو میری طرف دیکھیں، تو میں یہ نہیں کہتا آپ میری طرف دیکھیں، آپ بے شک نیچے دیکھیں، مجھے سن لیں صرف۔ قبول صورت نہیں ہے تو کیا کریں، ڈاکٹر صاحب پر اللہ کی مہربانی ہے، جس پر نہیں ہے وہ کیا کرے۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد پروگرام ہے۔ جس طرح نام سے واضح ہے کہ یہ یوتھ اہل حدیث یوتھ فورس کا ورکرز کنونشن ہے، اور اس پروگرام کا مقصد، اس کی غرض و غایت جو ہے وہ یوتھ فورس کے کارکنان کی حوصلہ افزائی، ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کی قربانیوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو سراہنا، اور اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ اس طرح تھا کہ یہاں پر مقررین بھی زیادہ جو ہے وہ یوتھ فورس کے ذمہ داران اور کارکنان ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت میں، کسی بھی تنظیم میں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ کارکن ہوتا ہے، ورکر ہوتا ہے۔ کسی بھی جماعت کی نظم کی جان جو ہے وہ ہمیشہ ورکر ہوتا ہے۔ ورکر سے ہی جماعت ہوتی ہے، ورکر سے ہی لیڈرشپ ہوتی ہے، ورکر سے ہی قیادت ہوتی ہے۔ اگر ورکر کو نکال دیں تو نہ جماعت رہتی ہے، نہ قیادت رہتی ہے، نہ لیڈرشپ رہتی ہے، اور نہ کوئی کام رہتا ہے۔ تو جس چیز پر سب کا دار و مدار ہے وہ در حقیقت ورکر اور کارکن ہے۔ آپ سب خطاب جذباتی کرنا ہے کہ نظریاتی کرنا ہے؟ دونوں ہی کر دیجیے۔ جہاں نظریہ ہے وہاں جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، اور جہاں جذبات ہوتے ہیں وہاں نظریوں کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں باجوہ صاحب؟ تو بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ جذباتی باتیں بھی ہو چکی ہیں، چلو تھوڑی سی ذرا نظریاتی بات کر لیتے ہیں۔ نہیں پاک گئے نے سادہ ہوں، پاک گئے نے۔ اچھا چلو انشاءاللہ۔ حضرات، کسی بھی جماعت کا جو کارکن ہوتا ہے، میں کارکنان کے حوالے سے کارکنان کی اہمیت اور کارکنان کی ذمہ داریاں موجودہ دور میں، یہی مجھے موضوع دیا گیا تھا اور اسی پر ہی بات کرنا چاہوں گا۔ کارکن جذبہ اپنی جگہ، جذبے کے بغیر یقیناً کارکن نہیں ہوتا، لیکن خالی جذباتی کارکن بھی بعض اوقات بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ کارکن کو ہمیشہ بیدار مغز ہونا چاہیے، معاملہ فہم ہونا چاہیے، حوصلہ مند بھی ہونا چاہیے، موقع شناس بھی ہونا چاہیے، حالات کے تغیر کو دیکھ کر اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ان سب سے جو بڑی خوبی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کارکن کو جماعت کا وفادار ہونا چاہیے۔ کارکن یہ نہیں کہ بات مانی گئی، سٹیج پر بٹھایا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی تو میں کارکن ہوں، ورنہ اس دفعہ مجھے شیلڈ نہیں ملی تو اگلے سال میں یوتھ فورس اہل حدیث آل پاکستان کانفرنس میں نہیں آ رہا، نہ میں سیکیورٹی کے لوگ لا رہا ہوں۔ یہ نہیں۔ کارکن ہر حال میں ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر بہرحال جماعت کا وفادار ہوتا ہے۔ ہم سب نے سنا ہوا حضرت خالد ابن ولید میدان جنگ میں تھے، فتوحات پر فتوحات تھی، دلیری اور جرأت کے ساتھ لشکر کی قیادت کر رہے تھے، لیکن مرکز سے امین المومنین کا پیغام آیا کہ خالد آپ لشکر کی قیادت چھوڑ کے فلاں صاحب کو قیادت دے دیں،
اور عام سپاہی کی حیثیت سے لڑیں تو خالد نے بغیر چوں چراں کیے لشکر کی امارت کسی اور کے حوالے کر دی اور خود عام سپاہی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کارکن کے لیے۔ اور کارکن کی حوصلہ افزائی اس کی بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے بالخصوص نوجوانوں کی حوصلہ افزائی، یہ حوصلہ افزائی ہی تھی یا اعتماد کا اظہار تھا کہ بڑے بڑے جرأت مند دلیر جری سپہ سالار موجود ہیں، لیکن آپ نے لشکر کی قیادت کے لیے 18 سالہ اسامہ بن زید کا انتخاب کیا۔ یہ نوجوانوں پر آپ کے اعتماد کا مظہر تھا، یہ آپ کا اعتماد تھا نوجوانوں پر کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور دیگر ساتھی موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے نوجوان علی مرتضیٰ کا انتخاب کیا اور اپنی امانتوں کا جو امین بنایا وہ جناب علی مرتضیٰ کو بنایا۔ تو یہ سیرت کے جو بھی پہلو ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ حوصلہ افزائی کی صورت میں ہیں یا کارکن کو پیچھے کرنے کی صورت میں ہیں، بہرحال ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ حضرات، میں نے یہ 2-3 مثالیں اس لیے پیش کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنے مختصر سے یوتھ فورس کے دور میں یہ دیکھا ہے کہ بہرحال بحیثیت کارکن ہماری حالت پتلی ہے، ہمیں بہت سی جگہوں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 1.5-2 سال پہلے جو یوتھ فورس کے اندر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، دھڑا ایک علیحدہ ہوا، آپ سب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اس کے اندر سے کچھ نکلا ہے، اس میں کوئی بات ہے؟ اگر بات علامہ شہید کے خانوادے کی تھی جس کو بنیاد بنایا گیا تو آج اس سٹیج پر علامہ شہید کا خانوادہ موجود ہے۔ آج اس خانوادے نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یقیناً وسیع القلبی اور وسعت الظرفی کا ثبوت دیا ہے۔ علامہ ابتسام صاحب اور ان کے برادران نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن اگر اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہوتی تو کیا یہ خانوادہ آج واپس موجود ہوتا؟ کیا یہ جماعت پر اعتماد کا اظہار کرتا؟ میں کہتا ہوں اگر آپ نے علیحدہ ہی ہونا تھا تو آپ کے پاس اتنا دل جگرا ہونا چاہیے تھا کہ آپ علیہ اعلان کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے، ہم علیحدہ جماعت بنا رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے عام لوگوں کے اندر، عام کارکنان کے اندر نفرت کا بیج بویا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ابھی چنوٹ جو ان کی ختم نبوت کانفرنس ہوئی، وہاں پر بھانت بھانت کا بندہ موجود تھا، اور جتنی باتیں ختم نبوت کے نام پر ہمارے منہج اور عقیدے کے خلاف کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کو اہل حدیث کا سٹیج قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ قمر زمان قاہرہ نے وہاں کہا کہ نبی پاک کی وفات کے بعد 3-4 صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب منکر ہو گئے تھے۔ کیوں نہیں آپ سب، یہ بات سچ ہے نا؟ کیوں نہیں؟ وہاں پر ٹھیک ہے، ٹھیک، وہاں پر کتب ابدال اور غوث کا تذکرہ کیا گیا، وہاں پر خلافت و ملوکیت کا تذکرہ کیا گیا۔ کیا یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے؟ آپ کو حق ہے آپ اپنی جماعت علیحدہ کریں، اپنا نظریہ علیحدہ کریں، اپنا منہج اور مقصد مشن علیحدہ کریں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اہل حدیث کے سٹیج کو بدنام کریں اور اہل حدیث کے سٹیج پر ایسے لوگوں کو موقع دیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف، ہمارے منہج کے خلاف، ہماری اسلاف کے خلاف۔ آپ جماعت کے لیے باعث فخر نہیں
ہے۔ اگر آپ کے اندر جرأت ہے، آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، آپ کے پاس ورکرز موجود ہیں، تو مت سہارا لیں، مت دوسروں کی بیساکھیوں پر چلیں، اپنے آپ کو منوائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بات جو ہم نے مدعا اٹھایا تھا وہ غلط تھا، تو پھر غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ مت کریں۔ اہل حدیث اگر آج ایک قوت مانی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے ہماری اسلاف کی قربانیاں موجود ہیں، اس کے پیچھے ہمارے شہداء کا خون موجود ہے، اس کے پیچھے ہمارے اکابرین نے مارے کھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑا ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے ان کو کہ آپ آج اہل حدیث کی اکابرین اور اسلاف کی گئی محنت کو داغ لگا رہے ہیں؟ خدا را باز آ جائیں۔ سب مجھ سے محترم ہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن بحیثیت اہل حدیث یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں ادنا سا ورکر ہوں، ادنا سا نوکر ہوں، لیکن اپنے اندر غیرت ایمانی بھی رکھتا ہوں اور اہل حدیث ہونے کی غیرت بھی رکھتا ہوں۔ دیو 5-7 مربے بھی نال چودھری بنا چھڑیا تھے۔ نعرہ تکبیر، سرفروش سرفروش، جب تک سورج چاند رہے گا عامر صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھ بلند کر کے عامر بھائی قدم بڑھاؤ، عامر بھائی قدم بڑھاؤ۔ حضرات اگر اس طرف جاؤں تو بہرحال وقت کافی لگ جائے گا، لیکن نوجوانوں اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو، جرأت پیدا کرو اور مسلک کی غیرت پیدا کرو۔ اگر آج ان کو یا کسی بھی اہل حدیث منہج کے مخالف کو آپ اتنی بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی اہل حدیث ہونے کی جو غیرت ہے مجھے اس پر شک کرنے کا حق حاصل ہے۔ اہل حدیث کٹنا برداشت کر سکتا ہے، مٹنا برداشت کر سکتا ہے، قربانیاں دینا برداشت کر سکتا ہے، اپنے منہج کی اور اپنے عقیدے کی غیرت کا سودا برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا را جاگیے۔ اور نوجوانوں وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، مختصراً کہوں گا، 2-4 باتیں اہم ہیں، کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا کہ یہ بیداری کا مقام ہے، بیداری کا وقت ہے، جاگیے۔ ہم خواب غفلت کا شکار ہیں، دشمن کے پنجے ہماری گردن تک پہنچ چکے ہیں۔ جو کچھ اس ملک میں کیا جا رہا ہے، 4 دہائیوں سے اس ملک کو جنگ کا میدان بنایا گیا ہے۔ کبھی افغانستان وار کے نام پر، کبھی طالبان کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی تفرقے کی بنیاد پر، کبھی شیعہ سنی کی بنیاد پر، کبھی توہین رسالت پر حملے کر کے، کبھی ختم نبوت کے قوانین کو چھیڑ کے اس ملک میں 4 دہائیوں سے بدماشی کی جا رہی ہے اور غیرت مسلم کو مارنے کی، اس کا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے، یہ ہماری اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم 1970 سے 75 سے حالت جنگ میں ہونے کے باوجود بھی ابھی تک الحمدللہ سروائیو کر رہے ہیں، اور پریشان ہیں یہ ایجنڈا مسلط کرنے والے کہ کیا ہے جو بھی حربہ ہم لے کر آتے ہیں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی مساجد میں نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یونیورسٹیوں کا نوجوان، کالجز کا نوجوان باوجود
ایجنڈے کے مختلف حربے آزمانے کے وہ دین کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اس ملک کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں جو نظریے کی بنیاد پر 55-56 اسلامی ممالک ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو اور جس کی بنیادوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہداء نے اپنا خون دیا ہو۔ اور آپ دیکھیں لیبیا کا حال دیکھیں، مصر کا حال دیکھیں، عراق کا حال دیکھیں، یہ ایک دو سالوں کی مار بھی برداشت نہیں کر پائے۔ آنن فانن وہاں جو انہوں نے چاہا ہو گیا، لیکن یہ پاکستان ہے جو 40-45 سالوں سے حالت جنگ میں ہے، لیکن آج بھی جب امریکہ سروے کرواتا ہے تو 92% پاکستانی ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہونا چاہیے۔ 2% ہے ایسے 2% جنہوں نے کہا جی ہمیں لبرل پاکستان چاہیے، باقی 92 یا 93% نے کہا کہ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا راج ہو۔ اب نظریں سعودیہ کی طرف ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سال ڈیڑھ میں جو کچھ وہاں پر ہوا ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مملکت سعودیہ میں یہ کچھ ہوگا۔ اور اللہ خیر کرے، اللہ اس مملکت توحید کی حفاظت کرے، اور حرمین کی حفاظت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سعودی حکمران لیکن جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم کہیں سعودیہ کا دفاع کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں، اور شاید ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور حضرات، میں ذاتی طور پر کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے قائدین کی، میرے اکابرین کی، میرے بڑوں کی کیا سوچ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیں تب تک سعودیہ کا دفاع کرنا چاہیے جب تک وہ قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے منہج پر ہیں، لیکن ان کا جو قدم قرآن و سنت سے، شریعت سے ٹکراتا ہے، ہمیں علی الاعلان اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ چاہے امام کعبہ بیٹھے ہوں، چاہے محمد بن سلمان بیٹھا ہو، چاہے شاہ سلمان میرے سامنے بٹھا دے، خدا کی قسم کوئی بولے نہ بولے، اہل حدیث کا یہ فرزند ضرور بولے گا کہ تمہارا یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن تم کسینو کھولو، تم تاش خانے کھولو، تم جوا خانے کھولو، تم خواتین کو لبرل بناؤ، تم آزادی اظہار کا حق دو، تمہارے یہ اقدام قرآن و سنت سے متصادم ہیں، مترادف ہیں، شریعت محمدی سے ٹکراتے ہیں۔ میں اہل حدیث کا فرزند اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ پھانسی چڑھانا ہے چڑھا دو۔ اور یہی اہل حدیث کی آواز ہونی چاہیے۔ تو حضرات، بہرحال فیصل صاحب نے خطاب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے بس کرنا چاہیے، باتیں تو بہت تھی، لیکن فیض احمد فیض کے 2 اشعار سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات میں دیکھیں، نوجوانوں، یوتھ فورس کے شاہینوں، مشکل ہے اگرچہ حالات وہاں، مشکل ہے اگرچہ حالات وہاں، دل بیچ آئیں گے جانے آئیں گے، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ نوجوانوں پھر سنو، جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی تیار ہو مقابلہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ چلے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم اپنے منہج پر، اپنے عقیدے پر، اپنے اسلاف کی قربانیوں پر اور اپنے مسلک پر انشاءاللہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ آنچ آنے دی ہے، نہ آنچ آنے دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور ہمارا حامی و ناصر بھی۔
دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.